علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، اے مرد مجاہد، تیرے لیے آج فرشتے بھی استقبال کریے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا کے اندر وہ شخص تھا کہ جب تو ختم نبوت پر بولتا تھا تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ہم کرکٹ میچ دیکھتے رہے، ہم T20 دیکھتے رہے، ہم گلگت بلتستان کے الیکشن کے موازنے کرتے رہے، وہاں تجزیہ کرتے رہے، اور ادھر ایک قافلہ اٹھا، فیض آباد کی دھرتی پر پہنچا۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک ہی مطالبہ تھا جو میرا بھی مطالبہ ہے، آپ کا بھی مطالبہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا مطالبہ ہے کہ اس ملعون ملک کے سفیر کو ملک سے نکال دو۔ اور انڈیا تو ہمارے ملکوں پر گولہ باری کر رہا ہے۔ کشمیر کو 414 دن سے زیادہ ہو چکے، آج تک وہ لاک ڈاؤن کے اندر معصور ہیں۔ وہاں تو شیلنگ نہیں کرتے، وہاں تو گولہ باری نہیں ہوتی۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر گولہ باری کی، جو ایک مطالبہ لے کر آئے تھے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اس ملک کا سفیر ہمارے ملک میں رہے، کہ جس ملک نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ملک ہمیں نبی کے صدقے ملا ہے۔ کبھی ڈنمارک کے اندر خاکے چلے، کبھی اٹلی اور جرمنی کے ملعونوں نے کھڑے ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں کسی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ زمانہ ماضی قریب کے اندر ربیع الاول کے آغاز کے اندر فراز کے ملعونوں نے یہ جسارت کی۔ اس دفعہ تو وہ اتنے آگے بڑھے کہ سرکاری سرپرستی کے اندر انہوں نے اپنی بلڈنگوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے آویزہ کیے۔ مسلمان کہاں ہے تو؟ تیری مسلمانی کہاں ہے؟ اب خود فیصلہ کر کہ تو نے اس کے لیے کیا کیا۔ ممبروں سے آوازیں لگتی رہی، بائیکاٹ کر دو، جتنا تم کر سکتے ہو کر لو، جتنی تمہاری دسترس کے ہے اندر ہے اتنا کر لو۔ ہم نے کہا نہیں، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بین الاقوامی اسلامی سوسائٹیوں کا کام ہے، یہ OIC کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے۔ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہے، اور غزوہ احد ہے، ابو دجانہ ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں۔ ابو دجانہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر آئے، وہ یہ نہیں کہتے عمر آئے، وہ یہ نہیں کہتے عثمان آئے، وہ یہ نہیں کہتے علی آئے، وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور آئے۔ نہیں، میں جو کھڑا ہوں، نبی کی طرف جو تیر آئے گا میں اپنے جسم پر سہ جاؤں گا، پر نبی کے قریب نہ جانے دوں گا۔ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا؟ ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا؟ ہم کرکٹ میچ دیکھنے پہ لگ گئے، ہم کرکٹ میچ دیکھتے رہے، ہم T20 دیکھتے رہے، ہم گلگت بلتستان کے الیکشن کے موازنے کرتے رہے، وہاں تجزیہ کرتے رہے، اور ادھر ایک قافلہ اٹھا، فیض آباد کی دھرتی پر پہنچا۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک ہی مطالبہ تھا جو میرا بھی مطالبہ ہے، آپ کا بھی مطالبہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا مطالبہ ہے کہ اس ملعون ملک کے سفیر کو ملک سے نکال دو۔ ان کا یہی مطالبہ تھا۔ حکومت نے کیا کیا؟ ان نہتے مسلمان بھائیوں پر شیلنگ کی۔ کیا وہ انڈیا سے آئے تھے؟ کیا وہ تمہارے اقتدار پر قابض ہونے کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ یہودی تھے؟ اور انڈیا تو ہمارے ملکوں پر گولہ باری کر رہا ہے۔
کشمیر کو 414 دن سے زیادہ ہو چکے، آج تک وہ لاک ڈاؤن کے اندر معصور ہیں۔ وہاں تو شیلنگ نہیں کرتے، وہاں تو گولہ باری نہیں ہوتی۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر گولہ باری کی، جو ایک مطالبہ لے کر آئے تھے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اس ملک کا سفیر ہمارے ملک میں رہے، کہ جس ملک نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ملک ہمیں نبی کے صدقے ملا ہے، یہ ملک ہمیں نبی کے صدقے ملا ہے۔ پھر اس قافلے کی قیادت کرنے والے علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، اے مرد مجاہد، تیرے لیے آج فرشتے بھی استقبال کریے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا کے اندر وہ شخص تھا کہ جب تو ختم نبوت پر بولتا تھا تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ جاندار آواز آج خاموش ہو گئی، وہ جاندار آواز آج اس کی طرف رخت سفر باندھ چکا کہ جس کی عظمت کے گن وہ دنیا میں گایا کرتے تھے، جس کی حرمت پر مر مٹنے کا جذبہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں بیدار کیا۔ ہر بندے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت پر ایسی جاندار آواز زمانہ ماضی قریب کے اندر نہ دیکھی۔ ختم نبوت کے معاد پر ڈٹ جانے والا وہ خادم، حرمت رسول پر ڈٹ جانے والا وہ خادم، ناموس رسالت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے والا خادم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے۔ اور سن لو لوگو، اس کے جانے سے یہ آواز ختم نہ ہوگی، اس کے جانے سے یہ آواز ختم نہ ہوگی۔ کہیں ایسے سمجھ لینا کہ ایک خادم چلا گیا، رب تعالیٰ جب ایک خادم کو بلاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، رب اپنے نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے ہزاروں خادم پیدا کر دیتا ہے۔ علم الدین شہید ہو یا ممتاز قادری ہو یا اور وہ لوگ خوش نصیب کہ جنہوں نے حرمت رسول پر اپنی جانیں قربان کی، ان کے چلے جانے کے بعد کبھی اپنے ذہن کے اندر خیال نہ لے کر آنا کہ ہم تو کر نہیں رہے، کوئی اور کرے گا، اور کیا کرے گا، کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ نہیں، جب تک یہ کائنات کا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، رب کعبہ کی قسم، رب اپنے حبیب کی حرمت کی حفاظت کے لیے مرد مجاہد پیدا کرتا رہے گا، پیدا کرتا رہے گا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے سے آواز ختم ہو گئی، نہ وہ آواز لگا کر چلے گئے، اب کئی خادم پیدا ہوں گے۔ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے، اس مسجد کے ممبر سے مطالبہ ہے، اس مسجد سے مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرو۔ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ آج اے اقتدار والو سنو، ہماری زندگی رہے نہ رہے، ہمارا بھی وہ مطالبہ ہے جو خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو اس ملک سے بے دخل کرو، وگرنہ رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ رب یہ نہیں دیکھتا ان کی معیشت چلتی ہے یا نہیں چلتی، رب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون سی پارٹی ہے یا نہیں پارٹی، رب دیکھتا ہے کہ یہ میرے نبی کے غلام ہے یا نہیں ہے۔ رب تعالی حضرت خادم حسین رضوی رحمہ اللہ ان کے آنے والی تمام کے تمام مناظر رب آسان کرے۔ اللہ رب العزت ان کے لواحقین، ان کے پسماندگان اور ان کے جتنے بھی رفقا اور ان کے جتنے بھی پیروکار اور ان کے جتنے بھی مرید ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اس وقت ہم سارے کے سارے غمزدہ ہیں، ہم سارے کے سارے ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ یوں نہ سمجھیے علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عالم، وہ ایک عالم دین تھے، وہ ایک عالم دین تھے، وہ شیخ الحدیث تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ مرد مجاہد تھے، وہ اپنا حق ادا کر کے چلے گئے، وہ اپنا حق ادا کر کے چلے گئے۔ اب مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو تعلیم، جو پیغام وہ چھوڑ کر گئے، ہم اس جھنڈے کو گرنے نہ دیں، اس جھنڈے کو اٹھائیں اور اپنے آخری دم تک اس آواز کو لگاتے رہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لگا دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی نعرے کے طفیل ہم سب کو تا دم آخر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے محنت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔